گائے کے جنس میں چونکہ بھینس بھی ہے، جمہور اہل سنت والجماعت کا اسی پر اتفاق ہے، بلکہ میں یوں عرض کروں گا کہ آج کے دور میں اگر کچھ لوگوں نے بھینس کی قربانی سے متعلق اختلاف کیا ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے یا نہیں، تو جن لوگوں نے بھینس کی قربانی کو ناجائز مانا ہے ان کے پاس دلیل تو کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک دھوکہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ لوگ فرماتے ہیں کہ بھینس کا وجود عرب دیار میں نہیں تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھینس کا وجود نہیں تھا، لہٰذا اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن چونکہ جو فقہا ہوا کرتے ہیں ان کی بصیرت اور بصارت وہ بڑی واضح اور عالمگیر ہوا کرتی ہے، جب فقہا نے اس مسئلے کو زیر بحث لایا، انہوں نے مختلف متعلقات کو سامنے رکھتے ہوئے بھینس کی قربانی کو ہر اعتبار سے جائز قرار دیا ہے۔ تو جو لوگ مخالفین ہیں اور جو لوگ منکرین ہیں ان کے پاس دلیل تو کوئی نہیں، بس ایک یہ وجہ ہے کہ حضور کے دور میں بھینس کا وجود نہیں تھا۔ لیکن یہی لوگ جن علاقوں میں رہتے بستے ہیں، جیسے ہمارے یہاں پہاڑیلے علاقے ہیں یا گجراتی علاقے ہیں، ان کے رہن سہن میں بھینس کا بکثرت استعمال ہوتا ہے، چاہے بھینس کے دودھ کی بات کی جائے یا دہی بنانے کی بات کی جائے، اس کا گوشت استعمال کرنے کی بات کی جائے یا اس کو کھیت کھلیان میں ہل جوتنے کے لیے استعمال میں لایا جائے، تو ان تمام چیزوں کو پوری امت مسلمہ کے جملہ افراد کھانے پینے اور استعمال کے لیے استعمال میں لاتے ہیں۔ اگر بھینس کا قربانی میں ناجائز ہونے کی یہ دلیل ہے کہ بھینس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نہیں تھی، تو وہ بھینس جو ان کے یہاں حضور کے دور میں نہیں تھی، تو اس بھینس کا گوشت کھانا بھلا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس کا دودھ پینا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس کے دودھ سے دہی اور مکھن بنانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ پھر ہمارے مارکیٹ کے اندر ہزاروں چیزیں وہ جن کے اندر بھینس کا دودھ استعمال کیا جاتا ہے، ان مارکیٹ کے اندر ان ساری چیزوں کی ایک فہرست بنانا کہ یہ سب ناجائز اور حرام ہے، پھر تو ان لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ پتہ چلا یہ ان کا ایک دھوکہ ہے، جو بس دھوکہ ہی دھوکہ ہے، وہ کوئی دلیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ خود بھینس کے اکثر حصے اور اس کے اکثر اعضاء کو اور اکثر منافع کو اپنے استعمال میں لاتے ہیں۔ تو پتہ چلا جو لوگ اس نظریے کے قائل ہے کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، ان کے اس نظریے اور مسلک اور مذہب پر کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے۔ نہ قرآن سے بھینس کا ہونا حرام ثابت ہو جاتا ہے، اور نہ کسی ذخیر حدیث میں کوئی ایک حدیث موجود ہے کہ جس سے بھینس کو ناجائز اور حرام کہا جائے کہ اس کی قربانی جائز نہیں، اور نہ اس پر امت کا اجماع پیش کیا جا سکتا ہے، اور نہ قیاس شرعی کا تقاضا ہے کہ بھینس کو قربانی میں ناجائز کہا جائے۔ تو جہاں تک بھینس کے مسئلے کی اور بھی وضاحت ہے، ہمارے یہاں لفظ جاموس عربی زبان میں بھینس کے لیے لفظ جاموس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو فقہاء احناف نے فتوی عالمگیری کے اندر مسئلہ ہے والجاموس نوع من البقر، کہ بھینس بھی گائے کی جنس کا ایک نوع ہے، یہ کوئی گائے سے ہٹ کر نہیں ہے، بس جسمانی ساخت میں اونچ نیچ ہے، ورنہ بھینس بھی جنس گائے کا ایک حصہ ہے۔ تو جہاں تک ہم لفظ جاموس کو عربی زبان اور عربی لغت کے اندر دیکھتے ہیں، عربی زبان کی ایک مشہور و معروف لغت ہے المنجد، اس کے صفحہ 101 پر لکھا ہے الجاموس ضرب من کبار البقری، کہ جاموس بڑی گایوں میں سے ایک گائے کی قسم ہے۔ گائے کی جو قسمیں ہیں ان میں کچھ گائے بڑی جو ہے ہوا کرتی ہے کمیت کے اعتبار کیفیت کے اعتبار سے، اور گائے کی دوسری قسم جو بالکل جو ہے چھوٹے سائز کی ہوا کرتی ہے۔ تو فرماتے ہیں بھینس بڑی گائے کی ایک قسم ہے، یہ لغت کے اندر یہی ہے۔ اسی طریقے سے حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا انتقال ہوتا ہے 110 ہجری کے اندر، انہوں نے صحابہ کا زمانہ بھی پایا ہے اور صحابہ کی زیارت بھی پائی ہے، بعض لوگوں نے ان کو 200 صحابہ کا شاگرد بھی لکھا ہے۔ یہ تابعین میں سے ہیں، تابعی کہتے ہیں صحابی کے شاگرد کو۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو ایک بہت بڑی شخصیت تھے، علم و عمل دونوں کے اعتبار سے یہ آسمان کے چمکتے ستاروں کے مانند مانے جاتے ہیں۔ کوئی ایک محدث، کوئی ایک فقیہ اور کوئی ایک بزرگ نہیں بتایا جا سکتا ہے کہ جو ان کی بزرگی، جو ان کے علم و عمل تقویٰ طہارت کا قائل نہ ہو، بلکہ محدثین میں سرخیل امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے ان کی بہت ساری تعلیقات کو بخاری یا اپنی دیگر کتب حدیث کے اندر بیان کیا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی مشہور و معروف کتاب ہے، اس کی جلد 7 صفحہ 65
حدیث نمبر 10,848۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے الجاموس بمنزلۃ البقر کہ بھینس گائے کے درجے میں ہے۔ جو حکم گائے کا ہے حلت کے اعتبار سے، اس کے استعمال کے اعتبار سے، وہی حکم بھینس کا ہے۔ اگر گائے کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے تو بھینس کی بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اگر گائے کے جملہ اعضاء کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے تو بھینس کے جملہ اعضاء کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ اگر گائے کا گوشت حلال ہے تو بھینس کا گوشت حلال ہے۔ اگر گائے کو قربانی میں ذبح کیا جانا جائز اور درست ہے تو بھینس کو بھی قربانی کے ایام میں قربانی کی نیت سے ذبح کرنا جائز اور درست ہے۔ اسی طریقے سے حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 161 میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ مصنف عبد الرزاق حدیث کی بڑی مشہور اور معروف کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث ہے 6881 پہ 4 جلد اور صفحہ 23 پر روایت موجود ہے۔ فرماتے تو سب الجوامیس مع البقر، یہ جو بھینس ہے ان کو گائے کے ساتھ شمار کیا جائے، جو حکم گائے کا ہے وہی بھینس کا ہے، جیسے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے مدینہ منورہ کے بڑے مشہور امام دار الہجرہ والمدینہ حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا انتقال 189 میں ہوتا ہے۔ ان کی ایک مشہور و معروف حدیث کی کتاب ہے موطا امام مالک، اس کے صفحہ 294 باب ما جاء فی صدقۃ البقر۔ اس عنوان کے تحت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انما ہی بقر کلھا، یہ جو بھینس کی بات چل رہی ہے کہ بھینس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی، نہیں، فرماتے ہیں بھینس کی جتنی ساری قسمیں اور نویں موجود ہے وہ سب کے سب جن سے بکر اور جن سے گائے کے ضمن میں داخل ہے۔ جو حکم گائے کا ہے وہی حکم بھینس کا بھی ہے۔ اور بلکہ کتاب الاموال ابن عبید جلد 2 صفحہ 385 اور روایت نمبر 812 اجماع کی ایک کتاب ہے۔ فرماتے الجوامیس والبقر سواء، بھینس اور گائے دونوں ایک ہی ہے، دونوں کا حکم ایک جیسا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ تو لغت کے اندر جو ہے اتنے سارے محدثین ہو، اتنے سارے ائمہ لغت ہو، اتنے سارے محققین یہ بات فرمائی کہ بھینس کا وہی حکم ہے جو گائے کا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے امت کا اجماع کیا ہے، پوری امت مسلمہ بھینس کے گوشت کو حلال سمجھتی ہے۔ جب بھینس کے جملہ اعضاء جن کو کھایا جاتا ہے، جو کھائے جانے کے قابل ہے، یا اس کا دودھ، دہی، مکھن وغیرہ، ان تمام گوشت پوست سب چیزوں کو استعمال میں لایا جاتا ہے، اور اس پر پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے۔ تو وہ کون سی وجہ ہے کہ بھینس دیگر ایام میں اس کا کھانا پینا حلال ہو اور قربانی کے لیے وہ ناجائز ہو؟ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس کیا ہے، کتاب الاجماع لابن منذر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس کے صفحہ 37 میں یہ عبارت موجود ہے۔ علامہ ابن منذر رحمہ اللہ فرماتے وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُكْمَ الْجَوَامِسِ حُكْمُ الْبَقَرِ، امت مسلمہ کے سبھی فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ بھینس کا وہی حکم ہے جو گائے کا ہے، شریعت کے جملہ احکام اور مسائل میں۔ اور آج کے دور میں جو لوگ بھینس کو قربانی میں ناجائز سمجھتے ہیں کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے، یہ ہمارے دیار اور ہمارے ماحول میں غیر مقلدین کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ لیکن میں یہاں پر یہ بات بھی عرض کروں کہ غیر مقلدین کے تمام علماء اس بات سے متفق نہیں ہیں۔ گنتی کے 2 چند علماء جنہوں نے اس مسئلے کا اظہار، اس رائے کا اظہار کیا کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، ان کے دیگر علماء جو چوٹی کے علماء، صاحب قلم، صاحب فتویٰ اور صاحب حیثیت قسم کے لوگ ہیں، ان لوگوں نے اپنے ان علماء کی اس رائے سے بھرپور طریقے سے مدلل انداز میں اختلاف کیا، اور ان کے جمہور علماء، جمہور غیر مقلدین علماء پوری امت مسلمہ کے دیگر علماء کے ساتھ ہے کہ بھینس کا وہی حکم ہے جو گائے کا، جیسے گائے قربانی میں جائز ہے اسی طریقے سے بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ تو جن لوگوں نے، جن احباب نے ان کے یہاں بھینس کی قربانی کو ناجائز قرار دیا ہے، ان کے اپنے علماء اس مسئلے کو، اس نظرے کو غلط سمجھتے ہیں۔ تو غیر مقلدین کے جتنے سارے مکاتب ہیں، جتنی ساری جماعتیں ہیں اور فرقے ہیں، اگر ان 2 فرقوں میں آپس میں اختلاف ہے، غیر مقلدین کا ایک طبقہ بھینس کی قربانی کو جائز سمجھتے ہیں، دوسرا طبقہ اور دوسرا فریق اس کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ تو ان کے لیے میں عرض کروں گا کہ آپسی اختلاف کو دور کرنے کے لیے ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ بھینس کی قربانی نہیں کی جائے، تاکہ ان دونوں کا آپس میں اختلاف ختم ہو جائے۔ لیکن جب غیر مقلدین کے یہ منکرین لوگ جو بھینس کی قربانی کو ناجائز سمجھتے ہیں، ان کا مقابلہ امت مسلمہ اہل سنت والجماعت جمہور امت سے کیا جائے، تو اس صورت میں ہم کہیں گے آپ کی رائے شاذ ہے، آپ کی رائے کمزور ہے، نہ اس پر قرآن موجود ہے، نہ حدیث مبارکہ میں کوئی روایت موجود ہے، نہ اجماع امت موجود ہے، نہ قیاس شرعی موجود ہے۔ یہ بس آپ کا ایک وہم ہے، ایک تصور ہے، ایک تخیل ہے۔ آپ مجتہدین کے صف میں ہیں، آپ محض عام سے عام تر لوگ ہیں،
آپ کی بات کو لینا نہ قرآن کا فیصلہ ہے، نہ سنت کا فیصلہ ہے، نہ اجماع امت کا فیصلہ ہے، اور نہ ہی قیاس شرعی کا فیصلہ ہے۔